أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی مشعل راہ کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. ویسے تو سارا قرآن ساری انسانیت کے لیے شفا ہے اور کتاب ہدایت ہے، لیکن چند مخصوص صورتیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے مخصوص بیماریوں یا مخصوص پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہے، انہی میں سے معوذتین کے بہت سارے اور بے شمار فوائد ہیں. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی روایات اس سلسلے میں مروی ہے. سب سے بڑا فائدہ معوذتین کا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی تلاوت کرنے اور ان کے پڑھنے والے کے اوپر جادو کبھی نہیں ہوگا، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا. گھر کے اندر اگر بلائیں اور مصیبتیں ہو تو بھی اس کے پڑھنے سے وہ ساری چیزیں دفع ہو جائیں گی انشاءاللہ. آج کل اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ باباؤں کے پاس اور جھوٹے فراڈ عاملوں کے پاس ان کے چکر میں گر جاتے ہیں اور وہاں جا کر لٹ کر آتے ہیں. وہاں پر جانے سے صرف اور صرف مال و پیسہ برباد ہوتا ہے اور وقت بھی خراب ہو جاتا ہے، مگر فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جنات و شیاطین اور آسیب اثرات وغیرہ کی حفاظت کا کیا عمل ہے، ان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ان کے لیے سب سے بہتر یہ دونوں صورتیں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے. ظاہر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمایا، تو کیا میرا اور آپ کا جادو ختم نہیں ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، آپ کے بال کو 11 گھیٹی ڈال کر جادو کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو صورتیں ٹوٹل 11 آیتیں نازل کی، جس کے ذریعے سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا تھا. یقیناً میرا اور آپ کا جادو بھی ختم ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم یقین و بھروسہ اور مکمل اعتماد کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. لہذا کسی بھی فراڈ عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان دو صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کا آسیب و جادو وغیرہ ہم پر اثر نہیں ہوگا. اگر کوئی ہم پہ حسد بھی کریں گے، اگر کوئی ہم سے جلیں گے، اگر کوئی ہماری روزی وغیرہ چھیننا چاہیں گے، تب بھی ان کا یہ ایسے کام کرنا غلط ثابت ہوگا. اس کے ذریعے سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے ہمارے گھر وغیرہ میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے دور رکھیں گے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ صدیقہ کائنات امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے اور سونے لگتے تو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور چہرے سر پر ہاتھوں کو ملتے، پورے بدن پر اس طرح ہاتھ پھیرتے کہ سارے بدن پر ہاتھ پھر جائے. اگر ہم بھی ایسے ہی اہتمام کریں گے، ان سنت اعمال کی اگر اہتمام پابندی کے ساتھ یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی ان دو صورتوں کے پڑھنے سے کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے دور رہیں گے. انشاءاللہ ہم بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے تو آدمی کے اپنے جسم کی بھی حفاظت ہوگی اور نبی علیہ السلام کے معمول کے مطابق ہم سنت پر عمل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ دونوں صورتیں رزق میں کشادگی یعنی برکت اور مصیبت خوف وغیرہ کی حالت میں کسی دشمن وغیرہ سے جان کا یا کسی اور چیز کا خطرہ ہو تو انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا پڑھنا اس وقت بھی بڑا مفید اور باعث خیر و برکت ثابت ہوگا. لہٰذا ان دو صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے. انشاءاللہ دین و دنیا دونوں اعتبارات سے بہت فائدہ ہوگا اور ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے. یہ فوائد دونوں صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.